ادائیگی قرض کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ کا دسترخوان علماء کرام، صوفیاء اعظام اور غازیوں کے لیے بہت وسیع تھا۔ اس کھلے دسترخوان کے باعث آپ تقریباً 1,00,000 روپے کے مقروض ہو گئے۔ قرض خواہوں نے تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ آپ بہت پریشان ہوئے اور اس قرض کی وجہ سے آپ بڑے فکر مند رہتے تھے۔ ایک جمعے کی رات آپ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے یحییٰ، اپنا دل تنگ نہ کرو، اٹھو اور خراسان کا سفر اختیار کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا تمہارے لیے۔ ایک شخص 3,00,000 دینار رکھ کر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم شہر بشہر جاتے ہوئے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سناؤ، تمہاری باتیں دلوں کی شفا کا کام دیں گی۔ جس طرح میں نے تمہیں خواب میں بشارت دی ہے، اسی طرح اس کو بھی خواب میں حکم دے دوں گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور تشریف لے گئے۔ ایک مسجد میں پہنچ کر آپ نے وعظ فرمایا اور وعظ کے دوران کہا: اے لوگو، میں نے 1,00,000 دینار قرض دینا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی جانب آؤں۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ میرے قرض کی ادائیگی کا سامان کرو۔ مجلس وعظ میں سے ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ اس مقصد کے لیے 40,000 دینار میں آپ کو دے دوں گا۔ پھر ایک تیسرا شخص اٹھا اور اس نے کہا: میرے پاس 10,000 دینار موجود ہیں، وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں آپ حضرات سے کچھ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھے صرف ایک ہی شخص سے دینار لینے کا حکم فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ نیشاپور سے نکلے اور بلخ کی طرف روانہ ہوئے۔ بلخ کے لوگ آپ کی آمد سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بڑی عقیدت و احترام سے آپ کا استقبال کیا۔ ایک مدت تک آپ نے وہاں پر قیام کیا اور وعظ و نصیحت سے لوگوں کو مستفید کرتے رہے۔ اپنے خواب کی روشنی میں عمرہ کی تعریف و ستائش بھی کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بلخ کے لوگوں نے آپ کو 1,00,000 دینار نہ دیے۔ آپ کی مجلس وعظ میں ایک زندہ دل درویش بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کو آپ کے منہ سے عمرہ کی تعریف کرنا پسند نہ آیا۔ ایک عرصہ بلخ میں گزارنے کے بعد آپ نے رخت سفر باندھا اور بخارا کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کو راہزنوں نے لوٹ لیا۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا وہ سب لوٹ کر لے گئے۔ آپ نے فرمایا: یہ اس درویش کی دعا کا اثر ہے۔ سفر کرتے ہوئے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ ہرات جا پہنچے۔ وہاں پر بھی وعظ و نصیحت کی مجالس منعقد کی۔ ان مجالس میں آپ وعظ کے ساتھ ساتھ اپنے قرض کی ادائیگی اور خواب کے بارے میں بھی کہتے رہتے اور فرماتے کہ میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالیہ کے مطابق یہاں پر آیا ہوں۔ اس شہر میں ایک امیر خاتون رہتی تھی۔ اس نے جب آپ کے بارے میں سنا تو آپ سے کہا: آپ اپنے قرض کی فکر نہ کریں، اس قرض کی ادائیگی کے لیے مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم مل چکا ہے۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی اور 3,00,000 دینار کی رقم لے کر آپ کی آمد کی منتظر ہوں۔ یہ تمام دینار اب آپ کی ملکیت ہیں۔ آپ 1,00,000 دینار سے اپنا قرض بے باک کر دیں اور 2,00,000 دینار اپنے اخراجات کے لیے رکھ لیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے 3,00,000 دینار لے لیے۔ آپ نے اس شہر میں مزید 4 دن قیام کیا اور اس دوران لوگوں کو وعظ بھی کرتے رہے۔ 5ویں روز آپ نے اپنا مال و اسباب اونٹوں پر لادا اور چلنے کی تیاری کی۔ آپ کا بیٹا بھی آپ کا ہمسفر تھا۔ اس کے دل میں شیطانی خیال نے سر ابھارا کہ میرا والد 1,00,000 دینار تو قرض خواہوں کو دے دے گا اور 2,00,000 دینار علماء کرام، صوفیاء کرام اور طلباء میں تقسیم کر دے گا۔ میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے والد کو موت کے گھاٹ اتار دوں اور تمام دینار اپنے قبضے میں کر لوں۔ اس کام کے لیے اس نے کچھ اور لوگوں کو رقم کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ جب سجدے میں گئے تو بیٹے نے ایک وزنی پتھر مار دیا۔ آپ کا سر پچک گیا، لیکن ابھی جسم میں جان باقی تھی۔ وصال سے قبل اپنے بیٹے سے فرمایا:
بیٹا میرا قرض ادا کر دینا۔ صوفیہ کرام نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور نیشا پور میں لا کر دفن کر دیا۔ مخلوق خدا کی خدمت۔ ایک مرتبہ حضرت جنید نے کہا کہ آپ تو مریدین کو آداب شاہی سے روشناس کراتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، تاکہ سرنامہ دیکھ کر ہی خط کا مضمون ظاہر ہو جائے۔ پھر آپ نے حضرت جنید سے کہا کہ زیربا اور حلوہ تیار کراؤ۔ زیربا ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب دونوں چیزیں تیار ہو گئیں تو حکم دیا کہ ایک مزدور کو سر پر رکھ کر ہدایت کر دو کہ جب تک تھک نہ جائے چلتا رہے، اور جب آگے چلنے کی ہمت نہ رہے تو قریبی مکان کے دروازے پر آواز دے کر وہاں پر دونوں چیزیں دے آئے۔ چنانچہ آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرید کو مزدور کے ہمراہ کر دیا، اور جب مرید قطعی تھک گیا تو ایک دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ اگر زیربا اور حلوہ دونوں چیزیں ہوں تو میں باہر آؤں، اور پھر اندر سے ایک ضعیف سے آدمی باہر آئے اور دونوں چیزیں لے لیں، اور جو مرید مزدور کے ہمراہ تھے اس نے حیرت زدہ ہو کر ان بزرگ سے واقعے کی نوعیت پوچھی، تو انہوں نے فرمایا کہ کافی دنوں سے میرے بچے ان دونوں کھانوں کی فرمائش کر رہے تھے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے اس لیے طلب نہیں کیا کہ وہ خود ہی بھیج دے گا۔ بے خودی میں گرم لوہا پکڑ لیا۔ آپ 1 دینار روزانہ کما کر رات کو فقراء میں تقسیم کر دیتے اور بیوہ عورتوں کے گھروں میں چپکے سے پھینک دیتے تھے تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے، اور خود عشاء کے وقت بھیک مانگ کر یا گرا پڑا ساگ پات لا کر پکا لیا کرتے تھے، اور برسوں اسی طرح زندگی گزارتے رہے۔ ایک مرتبہ کوئی نابینا آپ کی دکان کے سامنے سے یہ آیت تلاوت کرتا ہوا گزرا۔ ترجمہ: یعنی من جانب اللہ ان پر وہ بات ظاہر ہو گئی جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ یہ آیت سن کر ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ بھٹی میں سے گرم لوہا نکال کر ہاتھ پر رکھ لیا اور شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کو ہتھوڑے سے کوٹ دو۔ یہ سن کر شاگرد حیرت زدہ رہ گئے، اور جب آپ کو کچھ ہوش آیا تو تمام دکان کا مال لٹا کر گوشۂ نشین ہو گئے، اور فرمایا کہ میں نے اپنا بھید چھپانا چاہا لیکن خدا کی مرضی معلوم نہیں ہوتی۔